السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. آج آپ سے میری دوسری ملاقات ہے اور میرے کچھ پہلے گلے شکوے سن لیں. کل کا جو ایپیسوڈ ہے مجھے دوستوں نے کہا کہ شاہ جی نے تو آپ کو کوئی کوشچن ہی نہیں کرنے دیا، خود ہی جواب دیے جا رہے تھے. تو آج میں ریکویسٹ کر رہا ہوں میرا کوشچن پورا سن لیا کریں اس کے بعد. اچھا، میں پھر ایک بات کر رہا ہوں کہ کل میں کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، آپ سے کچھ اور پوچھنا تھا اور وہ آگے پوچھوں گا، لیکن ابھی میں پھنسا ہوا ہوں کل والی بات میں. اب اسی بات کو حکومت اور ریاست کو لے کے میں تھوڑا سا آگے نکلنا چاہتا ہوں، اور میں کل والی جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس سے آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، بالکل نہیں بھاگتا، سچ کہا آپ نے. اس وقت جو کنڈیشن ہے پاکستان میں سیلاب کی، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب یہ ارد گرد یہ قصور ہو گیا، دوسری سائڈ ہوگی ستلج ہو گیا، راوی ہو گیا، چناب ہو گیا، انہوں نے تو اچھا خاصا رگڑا لگایا. ملتان کراس کر گیا، ملتان کے بعد اب مظفر گڑھ کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں وہ اس وقت خطرناک پوزیشن میں ہیں. ایک نارمل سا میں کوشچن آپ کو کر رہا ہوں. میرا یہ چینل جو ہے یہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. میں بیسیکلی چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی طرف سے کوئی میسج جائے. حکومت اس طرح جنوبی پنجاب میں نہیں پہنچ پا رہی، یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ باہر بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے نزدیک؟ ٹھیک ہے سر، اس وقت باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، پہلے تو میں معذرت کہ آپ کا کل والا جو گلہ ہے، سوال پر آنے سے پہلے کل والا گلے پر میں، کیونکہ جو کوشچن کل آپ نے فریز کر رہے تھے وہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک تو ہے، اس لیے میں نے آپ کو پورا سوال نہیں کوئی بات سنا نہیں، تھا، کوئی بات وہ نہیں. میں میں آگے تھے. اور آج اس معذرت کے ساتھ کہ آج آپ نے نہیں میرا مقصد یہ بالکل نہیں تھا، میں شگر لگا رہا. شاہ جی میں شگر لگا رہا تھا، سچی بات ہے، بلکہ میں زیادہ بول گیا. اچھا نہیں، آپ کا سوال آپ نے جو کیا ہے، دیکھیں اس وقت باہر بیٹھے ہوئے لوگ یا ان علاقوں سے باہر جن میں مصیبت آئی ہوئی ہے اور سیلاب میں گرے ہوئے ہیں، ان سے باہر جو بھی لوگ محفوظ مقامات پر ہیں اور محفوظ حالات میں ہیں، وہ اپنے ان بھائیوں کی، ان لوگوں کی، ان رشتہ داروں کی، ان دوست احبابوں کی مدد دو طریقوں سے کر سکتے ہیں. مطلب فائنینشلی ہے کہ اس وقت وہ جو بھی وہاں پر جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں آپ ان کو فائنینشیل سپورٹ دے دیں وہاں پر. دوسری جو فائنینشیل سپورٹ سے زیادہ اس وقت جو ان کو چیزیں جو وہاں پر ہیں وہ ان کی وہ ڈسیبل ہو گئے ہیں اپنی لائف سے، جو روٹین لائف سے ڈسیبل ہو گئے. آج ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورا آفس برجمان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. آل آف سڈن مجھے ودن 15 منٹ یا ودن ایک آور کہیں کہ یہاں سے لے آپ نے موو کر جانا، ویکیٹ کرنا ہے، تو میں کیا اٹھاؤں گا؟ میں فرنیچر نہیں اٹھا سکتا، میں چند چیزیں اٹھاؤں گا. مے بی شاید اس وقت میرے دماغ میں وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز میں بھول جاؤں اور غیر ضروری چیز میں لے کے نکل جاؤں جو میرے لیے اس وقت ہو مگر بعد میں ہو. تو مطلب جو لوگ آپ کا وہ ہے کہ اس وقت وہ صرف ہم جو ہے مالی امداد ہی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ان کا پورا نقصان تو نہیں پورا کر سکتے. اب بہت سارے لوگ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں چھوڑ رہے، وہ وہیں پر مقیم ہیں، وہ پانی میں گرے ہوئے ہیں، اپنی بلائی منزل پر ہیں، وہ عزت نفس کے مارے وہاں سے نہیں موو کر رہے. وہ شیلٹر دینے والے لوگ، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو شیلٹر دیتے رہے ہیں، اب وہ شیلٹر لینے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. اللہ کی طرف سے ہے وہ آیا، اس میں جو ہے نا وہ عزت نفس میں وہاں پر بیٹھے ہوئے. ہمیں وہاں پر ان کو ان کی جو امداد، جو آپ کے دوست آپ ملک سے باہر ہیں، آپ ان لوگوں کو اپروچ کریں اور ان کو وہاں پہ دیں. ابھی کچھ سننے میں آ رہا ہے، واللہ عالم اس میں کتنی سچائی کتنی نہیں ہے، کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے کچھ ان کے متعلق یا تو ڈس انفارمیشن ہے یا صحیح انفارمیشن ہے کہ لوگوں کو مدد نہیں کرنے دی جا رہی، پرائیویٹ لوگوں کو. وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہی کرے گی. اب اگر یہ المیہ ہے تو پھر جو گورنمنٹ کے بنائے ہوئے فنڈز ہیں آپ ان میں ڈونیٹ کر دیں، اور وہاں سے جو ہے نا گورنمنٹ جو بیوروکریسی جو بھی لوگ انوالو ہیں وہ لوگ ان کو ان کامات تک ان تک پہنچائیں. تو ابھی تو عقل جو سامنے چیزوں کو دیکھتے ہوئے آ رہی ہے وہ یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مالی مدد ہی کر سکتے ہیں. وہاں سے آپ وہاں سے کیا چیز بچائیں گے؟ نہ تو آپ وہاں سے ان کو جو ہے نا وہ آرٹیفیشل جو بوٹس پہنچوا سکتے ہیں، نہ ہی ان کو جناز پہنچوا سکتے ہیں، وہ آتے آتے بھی ٹائم لگے گا. مگر اس وقت تو یہ ہے کہ فنڈ ٹرانسفر تو آپ امیڈیٹلی کر سکتے ہیں تاکہ ان کے جس وقت بھی 2 فٹ 4 فٹ پانی اور نیچے آئے اور وہ موو کرنے کی پوزیشن میں آئے تو ان جو آپ کی بھیجی ہوئی ڈونیشن ہو، جو آپ کی بھیجی ہوئی امداد ہو، جو آپ کی بھیجی ہوئی مدد ہو پیسے کی صورت میں، وہ اس کو یوٹیلائز کر کے چیزوں کو لے سکیں.
بالکل ٹھیک ہے عائشہ جی. یہ بیسکلی میں ایک میسیج دینا چاہ رہا تھا آپ کے توسط سے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اور وہ طریقہ بھی یہی اختیار کریں. اس وقت ان کو مالی مدد کی ضرورت ہے. جو میں ابھی نیوز دیکھ رہا تھا یا سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا, اس میں جتنے بھی گاؤں کے گاؤں تھے وہ بالکل ختم ہو گئے, ان کے گھروں کے نشان بھی ختم ہو گئے. اور طریقہ ایسا اختیار کریں کہ وہ خود سے اپنے طریقے سے کسی طرح ان کی مدد کریں, ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں, کسی کے تھرو نہ پہنچائیں. ایک تو یہ بات کہنی تھی. دوسری شاہ جی, میں ایک چھوٹا سا اسی اس سے جو المیہ ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ جب یہ پانی آیا تو پرائیویٹ لوگ جو ہے وہ کشتیاں لے کے وہاں پہنچے اور وہ ان کو ریسکیو کر رہے ہیں. لیکن ریسکیو کرنے کے بدلے میں ایک ایک فیملی سے 10-10 ہزار 20-20 ہزار, یہاں تک مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ ڈیڈ باڈی کے لیے کسی نے 50,000 یا 1 لاکھ روپیہ دے جی ہم نکال دیں گے. اچھا, یہ ہمارے بہن بھائی ہیں نا, مجھے یہ بتائیے ہم اس چیز سے کب نکلیں گے کہ اپنے بھائی مطلب مصیبت میں اور دوسرے جو وہ ناجائز منافع کما رہے ہوں اس حالت میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں تو پھر ہم صرف ایک ہی چیز کر سکتے ہیں, اللہ میاں سے ان لوگوں کے لیے ہدایت ہی مانگ سکتے ہیں. اگر بعض دیکھیں دنیا کا ایک سائیکل ہے, سائیکل میں آپ بیمار ہوتے ہیں, میں ڈاکٹر ہوں تو میری آمدن بڑھتی ہے, اور آپ کا شفا آتی ہے تو میری آمدن بڑھتی ہے. ایسے حالات میں جو لوگ ریسکیو کرنے نہیں گئے, پھر آپ لفظ کا انتخاب غلط کریں, وہ ریسکیو نہیں کرنے گئے, وہ اپنی بزنس کے لیے, بزنس پوائنٹ آف ویو جو گئے ہیں, وہ سروس پرووائڈر بن کے گئے ہیں, وہ ریسکیو کرنے گئے. جب آپ ریسکیو رضاکارانہ طور پر ہوتا ہے, وہاں پر تو کوئی بھی پھر وہ جو اجرت ہے یا اس میں پیسے کی ڈیمانڈ ہے وہ نہیں ہو سکتی, وہ صرف فی سبیل اللہ ہوتا ہے. آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. جب آپ اس کی اجرت لے رہے ہیں یا اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ مدد نہیں کر رہے, آپ اپنی سروسز بیچ رہے ہیں. تو پھر وہ لوگ جو کشتیاں لے کے گئے ہیں وہ اپنی سروسز بیچ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ چلو موسم اچھا ہے, ہماری بھی جو ہے نا وہ سال میں 2 مہینے کی آمدن بڑھ جائے گی اور باقی سال ہم اچھا طرح گزار لیں گے اس میں. مگر اس کے لیے تو ہم لوگوں کو اپیل کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اپیل کر سکتے ہیں, یا اور دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم پر ڈالے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں جو لوگ گھرے ہوئے ہیں ان کو بجائے اس کے کہ ہم دلاسا دیں اور ان کی مدد کریں, اور الٹا ان سے ہم جو ہے نا وہ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو غیر مناسب سی بات. بالکل شاہ جی, بس یہ 2 مقصد تھے آج میرا ویڈیو بنانے کا. ایک تو باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپیل کرنا, دوسرا یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ لوگ کس طرح تجارت کر رہے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اور اپنے پیسے بڑھا رہے ہیں. اور ایک آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس پہ 2 منٹ کا تبصرہ کر دیں. کل جلال پور پیر والا میں ایک کشتی بالکل کنارے کے قریب ہی تھی, لیکن وہ الٹ گئی اور اس میں سے 2-4 لوگ جو ہیں وہ پانی کے ساتھ بہہ بھی گئے. خیر ان کو بعد میں ریسکیو بھی کر لیا گیا. اچھا, کنارے کے نزدیک میں نے دیکھا کہ 60-70 لوگ تھے, ان میں سے نوجوان سے تھے زیادہ تر, بزرگ بھی تھے. اچھا, اس میں سے 2-3 نوجوان جو ہیں وہ کود گئے ان کو بچانے کے لیے, باقی وہیں کھڑے رہے, ویڈیو بناتے رہے. یہ جو کلچر آ گیا ہے کہ کسی بھی چیز کو ویڈیو بنا کے وائرل کر دینا, ان کی مدد نہ کرنا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کہیں کوئی اس میں بندہ پڑا ہوا ہے, وہ اس کی ہیلپ کرنے کی بجائے ویڈیو بنانا شروع کر جاتے ہیں. یہ کلچر کہاں سے آیا اور یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سر میں تو اس کو نیگیٹو اس میں دیکھتا ہوں, منفی سوچ ہے ہماری. ہم کسی کی مجبوری میں یا کسی کچھ بھی حالات ہو, کوئی بھی ہو, مطلب آپ ایک واقعے کی بات کر رہے ہیں, میں اس کے ساتھ ایک اور ہمارے SSG کے پاک فوج کے جوان بہت میجر صاحب, ان کی شہادت انہوں نے نوش کی, تو ان کی 2 ویڈیوز بڑی وائرل ہیں. ایک تو وہ ویڈیو ہے جو کہ دشمنوں نے اپلوڈ کی, اور ایک ان کی ہاسپٹل والی ویڈیو بھی وائرل ہے. وہ ایسے لمحات ہوتے ہیں جب یہ ویڈیوز بنانے والوں کو اور اوپر پھر اپلوڈ کرنے والوں کو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آخری لمحات میں, آخری سانسوں میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح کے وہ ہیں, وہ دیکھ لیں گے وہاں پر CMH کے اندر تھے, وہاں سے بھی ویڈیو بن رہی ہے, اور جس علاقے کی آپ بات کریں وہاں پر 70 لوگ بنا رہے تھے. ہم بحیثیت قوم, میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا, بحیثیت قوم ہمارا ضمیر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. ہم مسلمان بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, اور سب کچھ ہے, مگر انسان نہیں ہیں. اور ہمیں انسانیت والے کام پہلے کرنا چاہیے. مسلمان ہونا فخر کی بات ہے, اس میں بہت ساری بندشیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری ذمہ داریاں ہیں بحیثیت مسلمان. میری حدود آپ کی حدود شروع ہونے پر میری حدود ختم ہو جاتی ہے, اور میری فرض وہاں پر آ جاتا ہے جہاں پر آپ کا
چیزیں آپ سے جو ہے نا آپ ٹیک کے رہیں گے، میرا وہ فرض ہوگا، میں نے آپ کی مدد کرنی ہے. جو حکومتیں وہاں پر اراکین، رکن اور جو بھی لوگ وہاں پر کھڑے ہیں ان کو منع کرنا چاہیے، مگر وہ آپ بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ موبائل جیب سے پہلے نکالتے ہیں بجائے سے ایک رومال نکالیں یا کوئی اور اس کی زندگی کو بچانے کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کریں تو موبائل پہلے نکلتا ہے، اور وہ کال کرنے کے لیے نہیں نکلتا کہ اب ایمرجنسی کال کرنے کے لیے، وہ ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور ویڈیو شوٹ کر کے ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، بس اس کا جو ہے نا وہ ہے، وہ یہ ہم المیہ ہی کہہ سکتے ہیں اس میں، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. بہت بہت شکریہ شاہ جی. بیسیکلی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ان لوگوں کی چیزوں کی جو نشاندہی وہ ہم کر سکیں، تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے 3 میرے کویشچن تھے، تینوں کو آپ نے بہت اچھا جواب دیا. اپیل بھی ہم نے کر دی اپنے جو باہر بیٹھے ہوئے دوست ہیں، اور امید کافی ہے کہ وہ یہ سن کے ڈیفینیٹ، اس کے علاوہ بھی اس کو سنے بغیر بھی وہ ہیلپ کر رہے ہوں گے، لیکن مزید آپ کی باتوں سے جذبہ آئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت اور انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے موضوع پہ بات ہوگی. انشاءاللہ. اللہ حافظ.